نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے، اور 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرائط کو بیان کیا ہے، اور کن لوگوں کی توبہ قبول ہوگی اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، واللذان یأتیانہا، اور جو دو شخص منکم، تم میں سے، برائی کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو انہیں تکلیف دو، فإن تابا، پھر اگر توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہیں، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے، رحیمہ، رحم کرنے والے۔ اس سے پہلے زنا کا ذکر تھا، اس میں یہ شرط تھی کہ اگر تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے کوئی اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ خاص نہیں ہے کہ جو نکاح میں ہو صرف وہی اگر زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو سزا دو، بلکہ کوئی بھی دو شخص، یعنی کوئی بھی مرد اور عورت، بھلے وہ تمہارے نکاح میں ہے یا عورت تمہارے نکاح میں نہیں ہے، کوئی بھی اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے یا کرتا ہے، فآذوہما، تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت کی سزا ہے جب تک کہ زنا کی سزا متعین حد نازل نہیں کی گئی تھی۔ جب زنا کی حد نازل کر دی گئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو تکلیف کیا تھی کہ کچھ بھی طرح سے ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کو گھر کے اندر بھی قید کیا جا سکتا ہے، ان کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے، تو کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی تم نے ان کو سزا دی، سزا دینے کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور دوبارہ اس فعل کی طرف وہ لوٹ کر نہیں گئے، یعنی توبہ کر لی ہے، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان سے اعراض کرو، پھر تم ان کے پیچھے مت پڑو، تم ان کے بارے میں گفتگو نہ کرو کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو طعنہ مت دو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جن فرشتوں نے وہ گناہ لکھا ہوا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کروا دیتے ہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی گواہ ان کے خلاف موجود نہ ہو۔ تو یہ آدمی کی توبہ پر منحصر ہے کہ وہ توبہ کیسی کرتا ہے۔ تو اگر ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیتے ہیں، یعنی ان کی توبہ کی جو کیفیت ہے یہ اس پر بیس کرتا ہے، اس پر بنیاد ہے کہ وہ کیسی توبہ کر رہے ہیں۔ جتنی سچی توبہ ہوگی اس کا نتیجہ اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ آگے بھی آ رہا ہے کہ جب تک آدمی موت کو نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
جب اس کے سامنے موت آ جاتی ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ انما التوبۃ، توبہ قبول کرنا ہے، علی اللہ، اللہ پر، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء، عمل کرتے ہیں برے، بجہالت، نادانی میں، ثم، پھر، یتوبون من قریب، توبہ کرتے ہیں فوراً، من قریب کا مطلب فوراً، فاولئک، پس یہ لوگ، یتوب اللہ علیہم، توبہ قبول کرتے ہیں اللہ علیہم ان کی، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والے، حکمت والے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پیچھے گناہ کا ذکر تھا تو یہاں سے توبہ کو بیان کیا کہ اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا کہ جو نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر جو جہالت کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے تو پھر اس نے کیا، یہ بھی تو ایک جہالت ہی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو معلوم بھی ہو، مثال کے طور پر چوری کرنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، اور کسی کا حق کھانا گناہ ہے، یہ معلوم ہے آدمی کو، لیکن اس وقت جب اس نے وہ عمل کیا تو وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا اور اس کے انجام سے بے خبر ہو گیا، تو یہ بھی جہالت ہی کہلاتی ہے۔ تو ہر گناہ جو آدمی کرتا ہے تو وہ جہالت کی بنیاد پر ہی گناہ کرتا ہے۔ تو یعملون السوء بجہالۃ، نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جیسے ہی ان کو احساس ہوا، جیسے ہی ان کو پتہ چلا، ان کی توجہ ہوئی کہ یہ تو ہم نے غلط کام کیا، تو فوراً سے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں کہ کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا، فوراً سے وہ کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے ندامت، دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ جس سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور تیسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے عوض اس کا جو مکافات ہے وہ پورا کر دے۔ مثال کے طور پر کسی کا مال چرایا تھا تو اس کا مال اس کو واپس کر دے، اور مثال کے طور پر نماز اس کی قضا ہوئی تھی تو نماز کو ادا کر لے، یعنی اس کا مکافات کر دے، جو کچھ چھوٹ گیا ہے، جو رہ گیا ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے تو وہ اس کو واپس کر دے، اگر کوئی فرائض ہیں تو ان فرائض کی ادائیگی کر لے۔ تو یہ اگر 3 کام آدمی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، عمل کرتے ہیں برے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضر، آئی، احدہم الموت، ان میں سے کسی کو موت، قال، کہتا ہے، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، ولا، اور نہ ہی، الذین، وہ لوگ، یموتون، جو مر گئے، وہم کفار، حالت کفر میں، اولئک، یہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. جب موت دیکھ لی. اب جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو جب آدمی موت کو اپنے سامنے دیکھ لے پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر اس کے گناہوں کی توبہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر آدمی اس وقت گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا نیک اعمال کرتا ہے تو یہ تو ایمان بالغیب ہے. غیب پر ایمان ہوا نا. آدمی نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی اور آگے کے حشر کے معاملات نہیں دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوئے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی درستگی کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. لیکن جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس وقت اس کا انجام اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے، اس کو دکھلا دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے وقت میں جن کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو بالکل حشاش بشاش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت میں اپنا انجام دیکھا اور وہ خوش ہوئے. اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی تو ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اسی طرح رہے، کھلے رہے، خوش رہے. اور بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پر نحوست پڑ جاتی ہے کہ جب وہ اپنا انجام دیکھتے ہیں تو اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پریشان ہوئے ان کی روح قبض ہو گئی اور اسی حالت میں ان کا چہرہ باقی رہ گیا. تو اسی کیفیت میں ان کی وہ جو جسم ہوتا ہے، ان کا چہرہ ہے، وہ اسی کیفیت میں باقی رہتا ہے. تو موت کے وقت میں آدمی کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جیسی روح ہوتی ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں، ویسے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. جو گناہگار ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے ایسے فرشتے آتے ہیں کہ جن کی کیفیت ڈراؤنی ہوتی ہے. اور جو آدمی نیک ہوتا ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو اس کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے ایسے آتے ہیں کہ جن کے چہرے حشاش بشاش ہیں، جو خوبصورت ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا. تو جب کسی پر موت کا وقت آ جائے تو اس کی کیفیت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے فرشتے میری روح کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو میرا انجام وہی ہے. تو اس وقت اس کی توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اسی آیت کے تشریح میں کہ جب تک کسی آدمی پر موت کا غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ توبہ کر لے، اس کے بعد بھلے چند لمحوں بعد ہی موت آ جائے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا. ایک تو یہ کہ جب تک موت آدمی نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور دوسرا، جب تک سورج وہ مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور دوسری، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ یموتون وہم کفار، کہ وہ حالت کفر میں مر گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ حالت کفر میں مر گئے قیامت کے دن وہ اس زمین کے برابر سونا بھر کر وہ دینے کو تیار ہوں گے کہ یہ ہمارا فدیہ رکھ لیا جائے اور ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین کے برابر بھرا ہوا سونا، اور ایک آیت میں تو آتا ہے اس کی مثل اور بھی، یعنی 2 زمینیں بھر کر سونا اگر کوئی آدمی دے گا کہ میری توبہ ہو جائے، مجھے معافی مل جائے، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یموتون وہم کفار، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو حالت کفر میں مرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.